حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، آخری 2 سال ہیں، ان کے اندر سبائی ٹولہ جو یہودی النسل تھا، ظاہراً مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اور پروپوگنڈا کرنا شروع کیا، اور وہ پرانی جو چپکلش تھی اس کو سٹارٹنگ کی گئی۔ وہ عثمان جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے اوپر، مال دولت ہر چیز قربان کی، ان کے اوپر الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ تو لہذا دیکھیں یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، شروع کے 10 سال تو وہی تسلسل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا، اسلام کہاں تک پہنچتا ہے، یورپ تک، قبرص جو سائپرس ہے یہاں تک جو ہے اسلام پہنچ جاتا ہے، اور کس طریقے سے ایکسپینشن ہوتے ہوتے اب دیکھیں جو آخری 2 سال ہیں ان کے اندر سبائی ٹولہ، عبداللہ ابن سبا جو یہودی النسل تھا، جو اب ظاہراً مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اس کو پلان کیا گیا، اور اس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک سازش کھڑی کی اور پروپوگنڈا کرنا شروع کیا، اور وہ پرانی عصبیت جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ بنو عتی سے تھا، حضرت عمر کا بنو عدی سے تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا۔ تو لہذا بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی، مقابلہ بازی ہوتی رہتی تھی، جیسے ہوتا ہے 2 بڑے خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور یہ بنو امیہ جو تھے یہ اہل سیاست تھے، اہل اقتدار تھے، ان کے ہاں بڑے بڑے جو ہے وہ سردار تھے، جیسے ابو سفیان، حضرت عثمان، حضرت معاویہ کے والد محترم، اور حضرت معاویہ کے والد، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے جو بھائی ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے سردار تھے ان کے اندر، کیونکہ حکومت جو ہے سیاست ان کے پاس تھی۔ تو لہذا اب وہ عصبیت کو کھڑا کیا گیا، عصبیت جو ہے عربوں کے اندر، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عصبیت تو انسان کے مزاج کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عصبیت فی الاسلام، اسلام کے اندر عصبیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب ایک شخص ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نکاح یہ مولوی پڑھائے، ہمارے بچوں کو قرآن یہ پڑھائے، ہمارا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان یہ دے، ہمارے بچے کی تحنیک یہ کرے، اسی طریقے سے جب ہمارا بچہ قرآن پڑھے تو اس سے پڑھے، ہمارے گھر ہم نیا گھر لیں تو اس سے دعا کرائیں، دکان بنائیں تو اس سے دعا کرائیں، نیا کاروبار شروع کریں تو اس سے، شادی کے موقع پر نکاح اس سے پڑھوائیں، اور آپ دیکھیں یہاں تک کہ جی جب مر جائیں تو جی ہمارے میت کو غسل یہ دیں، ہمارا جنازہ یہ پڑھائیں، ہمارا ختم یہ کروائیں، لیکن جب وہی مولوی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ دیں گے اپنی برادری کے ساتھ، جو برادری ہے اس کو ووٹ دیں گے، پتہ ہوگا کہ یہ برادری کا بندہ جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، بدمعاش ہے، لیکن کیا کریں جی برادری ہے، برادری کا ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں الیکشن سارے ہوتے ہیں برادری بیسس کے اوپر، تو یہ تو ہر سوسائٹی کے اندر ہے۔ تو عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ بات ہے کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ ہمارے یہ قوم کا ہے، تو اس پروپوگنڈے کو شروع کر دیا گیا، اور وہ پرانی جو چپکلش تھی اس کو سٹارٹنگ کی گئی، اور جو ہے پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا گیا کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ساتھیوں کو نوازتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو نواز رہے ہیں، اقربا پروری کر رہے ہیں، اور جو ہے کرپشن کر رہے ہیں، وہ عثمان جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے اوپر، جنہوں نے جو ہے سارا مال دولت ہر چیز قربان کی، ان کے اوپر الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں ناظرین، دنیا کے اندر سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے؟ الزام لگانا۔ آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں، لوگ بغیر تحقیق کے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ دنیا کے اندر 2 قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک کیا کہ یہ کرپٹ ہے، کرپشن کا الزام لگا دیا جائے گا، اور اگر دیندار آدمی ہوگا تو اس کے کریکٹر کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اس کے اخلاق کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور اس کے کہا جائے گا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اور عورتوں کے ساتھ، اس قسم کے الزامات لگائے جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ لوگوں کا کیا، عوام تو جو ہے وہ عوام ہوتی ہے، عوام تو وہ پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو پروپوگنڈے کا طریقہ کار کیا تھا کہ دمشق کے اندر پروپوگنڈا کیا جائے، کوفہ کے گورنر کے خلاف کوفہ میں کیا جائے، ایجپٹ کے گورنر کے خلاف ایجپٹ میں کیا جائے، مدینہ کے گورنر کے خلاف مدینہ میں کیا جائے، مکہ کے گورنر کے خلاف، اس علاقے کے گورنر کے خلاف پروپوگنڈا دوسرے علاقے میں کیا جائے، اپنے علاقے میں نہ کیا جائے۔
کیونکہ جب آپ اپنے علاقے کے اندر جب کسی کے اوپر آپ کو الزام لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ امیر ٹھیک خراب آدمی، ہمارا امیر تو اچھا آدمی ہے، ہم تو اس کو پرسنلی جانتے ہیں۔ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان کی جو امانت داری کی، دیانت داری کی جو شہادت ہے وہ تین شخصیات ہیں جو انسان کی دیانت داری کی اگر ضمانت دیں اور گواہی دیں، شہادت دیں، تو آدمی کہتا ہے ہاں یار یہ شخص جو ہے حقیقتاً نیک اور صالح ہے، ایماندار اور دیانتدار ہے۔ سب سے پہلا کون ہوگا؟ جو آپ کا دوست ہوگا۔ جو دوست ہوتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز جانتا ہے اپنے دوست کے بارے میں کہ میرا دوست کتنا دیندار ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا اخلاق کا اچھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی کو آپ نے پالا، حضرت علی آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، حضرت علی ضمانت دے رہے ہیں، اور حضرت انس جو آپ کے خادم خاص ہیں وہ ضمانت دے رہے ہیں۔ جو آپ کا نوکر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میرا جو باس ہے اس کی کیا حالت ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں آپ کی جو ہے وہ اہلیہ محترمہ، اگر اہلیہ محترمہ اگر جو ہے وہ گواہی دے دے نا کسی کی بیوی کہے کہ میرا شوہر نیک آدمی ہے اور صالح آدمی ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو بس پھر وہ حقیقتاً اللہ کا ولی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ آپ کی ضمانت جو ہے آپ کی ازواج مطہرات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے پھر آپ کا خاندان ہے، خاندان کے لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے قبیلے کو بھی پتہ ہوتا ہے، آپ کے علاقے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا دیندار ہے۔ تو لہذا یہ پروپوگنڈے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ اس علاقے کے اندر پروپوگنڈا نہیں کرنا، دوسرے علاقے کے اندر کرنا ہے۔ اب ایک شورش برپا کی گئی، اور ایسی شورش برپا کی گئی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر خلافت ہوتے ہوئے بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، طاقت ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے مظلوماً شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے خون ریزی نہیں ہونے دی۔ آپ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں وجہ بنوں، سبب بنوں مسلمانوں کے درمیان آپس میں خانہ جنگی کا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسجد نبوی کی اور مدینہ منورہ کی حرمت پہ کوئی حرف آئے۔ تو لہذا دیکھیں یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آپ شہادت پڑھیں، میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے مظلومانہ طریقے پر ان کو شہید کیا گیا۔ تو لہذا یہ جو شہادت تھی ناظرین، یہ اقامت دین کے لیے تھی۔ تو لہذا ناظرین انشاءاللہ اس سے عنوان سے انشاءاللہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے۔